بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جہنم کی آگ کو پیش کیا گیا تو میں نے اس کے اندر بنی اسرائیل کی ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جسے بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے بلی پر یہ ظلم کیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا اور نہ وہ اسے کچھ کھانے دیتی تھی نہ پانی پینے دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ تو اس نے چونکہ بلی پہ ظلم کیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب جانوروں پر ظلم کرنا یہ عذاب جہنم کا سبب بن سکتا ہے، تو انسانوں کے اوپر ظلم کرنا تو بدرجہ اولا عذاب جہنم کا سبب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں نے یہ بتائی تھی آپ کو کل کہ بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم ہلکا سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نے بتائی تھی کہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں پہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی چغل خوریاں کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ بھی ہمارے عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے نا۔ آج دیکھیے بہت ہی ایک اہم حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور چھوٹی سی حدیث ہے، اسے آپ یاد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، رواہ مسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ترجمہ سن کے انشاءاللہ آپ کو ضرور سرور آئے گا۔ ترجمہ سنیں آپ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اس پر اٹھایا جائے گا، ہر انسان کو اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کا انتقال ہوگا، جس حالت پر وہ مرے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب اس کا مطلب آپ سنیں۔ مطلب جناب اس کا یہ ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہوگا۔ کائے کا اعتبار ہوگا؟ خاتمے کا اعتبار ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی کفر پہ مرے گا تو پھر قیامت کے میدان میں وہ کافر ہی اٹھایا جائے گا، اور اگر کوئی ایمان پہ مرے گا
تو پھر انشاءاللہ میدان قیامت میں اسے ایمان کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی انسان مومن تھا، پوری زندگی مومن رہا، سمجھ رہے ہیں، پوری زندگی مومن رہا، لیکن مرتے ٹائم اگر اس نے کفر کر لیا تو پھر وہ قیامت کے میدان میں کافر ہی اٹھے گا. کیونکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم. اس کا مطلب ہے کہ کافر ہونے اور مومن ہونے میں تو خاتموں کا اعتبار ہے. جس وقت انسان مرتا ہے اس وقت کی کنڈیشن کا اعتبار ہوگا. اگر کفر پہ مرا تو کافر ہی اٹھایا جائے گا اگرچہ زندگی بھر مومن رہا ہو، اور اگر مومن مرا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا اگرچہ زندگی بھر کافر رہا ہو. آخری وقت کا اعتبار ہوگا میدان قیامت میں. اس لیے جب بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور اٹھایا کرو تو کم سے کم یہ دعا ضرور کیا کرو، مال کی دعا کرو یا مت کرو، ہے یا دوسری چیزوں کی دعا کرو یا مت کرو، لیکن اپنی ہر دعا میں اپنے پروردگار سے یہ ضرور مانگا کرو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یہ دعا ضرور کیا کرو، سمجھ رہے؟ کیونکہ ہم جتنی بھی دعائیں کریں گے تو جائز چیزیں سب مانگنا جائز ہے اللہ پاک سے. جائز چیزوں کی دعا کرنا مباح ہے، آپ کریں تو بہتر ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر اپنی ہر دعا میں یہ چیز ضرور شامل کرو کہ اے اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، مرتے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا. یہ دعا ضرور کریں، سمجھے جی. اور صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ کے صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا سے، یا ایسے آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لے، اسے صوفی کہتے ہیں. صوفیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 2-4 کڑے ہاتھوں میں ڈال لیں، 10-5 انگوٹھی ہاتھوں میں ڈال لیں، یہ صوفیت نہیں ہوتی ہے. صوفیت کا اور صوفی کا مطلب ہوتا ہے اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کے اپنی اللہ کی طرف لگانے کو تصوف کہتے ہیں. تو حقیقی صوفی وہ ہے جس کا سر سجدے میں ہو اور جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ ہے صوفی حقیقت. اللہ کے ولی کا دوسرا نام ہے صوفی. اور جس کے کام خلاف شریعت ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، سلفے پیتا ہو، یا شریعت کے خلاف دوسرے کام کرتا ہو، تو وہ صوفی نہیں ہے. صوفی تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں سے اپنی توجہ ہٹا کے دنیا کی محبت، مال و منال کی محبت دل سے نکال کے اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لے، وہ ہے صوفی. سبحان اللہ. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں جو مشغلہ کرے گا، جو کام کرے گا، انشاءاللہ اسی پر مرے گا. اگر آپ سچے مومن ہیں اور آپ نیک اعمال میں رہتے ہیں تو اللہ آپ کی موت کے وقت ایسا انتظام فرما دے گا کہ آپ وہ نیک کام کرتے ہوئے ہی مریں گے. یہ صوفیہ کا قول ہے. اس کا قول ہے، اولیاء کرام کا قول ہے کہ انسان زندگی میں جو مشغلہ کرے گا انشاءاللہ اسی پر مرے گا. اور ابھی آپ نے حدیث سنی، جس پر مرے گا تو قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا. تو اللہ سے دعا کیا کرے، اے اللہ جب میں مروں
تو میری زبان پہ کلمہ شریف کا ورد ہو۔ اے اللہ جب میں مروں تو میری زبان پہ تیرا پیارا پیارا نام ہو۔ اے اللہ جب میں مروں تو میری زبان پہ تیرے کملی والے پیارے محبوب کا درود ہو، تیرے محبوب کی نعتیں ہوں۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے مریں گے نا تو قیامت کے میدان میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے مریں گے تو انشاءاللہ میدان قیامت میں درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، ہے نا؟ تو یہ دعا کیا کریں اللہ سے۔ تو اب جو لوگ دیکھیے صوفیہ نے کیا کہا کہ دنیا میں جو انسان جو کام کرتا ہے تو اللہ اس کی موت بھی اسی پر فرمائے گا، یعنی وہی کام کرتا وہ مرے گا۔ اب دیکھیے ولیوں کے اس قول کی روشنی میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے زندگی میں تو ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ اسی پر موت دے گا، تو اگر آپ یا ہم یا کوئی بھی دنیا کا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کی موت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوگی، ہے نا؟ اور جب موت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوگی تو میدان قیامت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اور آپ اندازہ کریں جب مرے گا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، میدان قیامت میں اٹھے گا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس ایمان والے کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جی یہاں تک کہ صوفیہ نے کہا، ایک مثال دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بلال میدان قیامت میں بھی اذان پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، ہے نا؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ نیک کام کریں گے تو ولیوں کے اس قول کی روشنی میں نیک کام پر ہی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اور جب نیک کام پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی اسی کنڈیشن میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی یہ زبانیں خرافات ان سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ ان زبانوں سے کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا ہے، اس زبان سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس زبان سے زیادہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ زندگی کا مشغلہ بنائیں گے نا تو پھر موت کے وقت بھی اللہ ان کلموں کو ہماری زبان پہ جاری فرما دے گا، اور جب یہ کلمے جاری ہوں گے ہمارا دم نکلے گا تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دم نکلے گا نا تو میدان قیامت میں جب قبر سے نکلیں گے تب بھی زبان پہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک کام کریں۔ ایک پیچھے ایک حدیث آئی تھی، کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے فائز ہو گئے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کو تو وہ یاد نہیں ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ میں 3 چیزیں میرے اندر ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے رتبے دے دیے۔ پہلی بات تھی میں سچ بولتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ سچ بولتا ہوں۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ،
اور میں امانت ادا کرتا ہوں. بے شک اور تیسری بات بڑی اہم تھی, ترکو مالا یعنی فالتو باتوں سے دور رہتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے اتنے رتبے عطا فرمائے ہیں. بے شک تو یہ تینوں باتیں خالی بیان کرنے کے لیے, کہنے کے اور سننے کے لیے نہیں ہیں, یہ تینوں باتیں عمل کرنے کے لیے ہیں. اگر ہم بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں, اگر ہم بھی ایماندار بن جائیں, امانت دار بن جائیں, اگر ہم بھی فالتو باتوں سے دور رہیں, تو اللہ ہے اپنے نبیوں کے صدقے میں, اپنے ولیوں کے صدقے میں ہمارے چھولیوں میں بھی ضرور ان کی برکتوں کی خیرات ڈال دے گا انشاءاللہ. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ نصیب ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا, مومنو دامن سخی کا تھام لو, اسی طرح کا ہے, مومنو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. اگر کسی سخی کے دامن سے لپٹ جاؤ گے, کچھ نہ کچھ تو تمہاری جھولی میں پڑ ہی جائے گا. تو بزرگوں کے طریقے پہ چلو, نبی پاک کی حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ہم ڈالیں, انشاءاللہ ضرور برکتیں نصیب ہوں گے انشاءاللہ. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم بہت دیر بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کر لیتے ہیں, ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. دیکھیے, جائز طریقے پہ اگر تفریح تباہ کی باتیں کی جائیں جس سے دل خوش ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے ایسی باتیں کیا کرتے جس سے ان کا دل خوش ہوتا, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے نا. جیسے ایک حدیث میں نے پڑھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ کھجوریں کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, گٹھلیاں آپ نے ان کے سامنے ڈال دی ہے نا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح تباہ, ان کے دل کو خوش کرنے والا اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے صحابہ کرام کے چہروں پہ مسکراہٹ پیدا ہو گئی. تو دوسرے کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے نا. خوش رہنا چاہیے, مسکراتے رہنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. سبحان اللہ. کانا بسامن, سرکار بڑے بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. چہرے کو سکوڑ کے رہنا, بھویوں میں گنڈی ڈال کے رہنا, یہ مومن کی شان تھوڑی ہے, مسکراتے رہیں ہے نا. اور فرماتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوتے, اذا سرّا استنارا وجہہ کل قمری لیلۃ کل بدری. سرکار حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا, اتنا روشن ہو جاتا کہ 14ویں کا چاند بھی آپ کے چہرے کے سامنے پھیکا پڑتا تھا. سبحان اللہ. 14ویں کے چاند سے زیادہ مصطفیٰ کا رخ زیبا خوش نظر آتا تھا ہے نا. ہمیشہ سرکار مسکراتے رہتے ہیں. اور فرماتی ہے کہ بڑی پیاری حدیث ذہن میں آئی کہ جب سرکار مسکراتے نا اور سرکار کے ہونٹ کھلتے, لب کھلتے, تو آپ کی مسکراہٹ اتنی پیاری لگتی, ایسے لگتا تھا کہ سرکار کے دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی, بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ. چاندنی رات تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. کہتے ہیں سرکار اپنی زلفوں کو سوار کے نکل کے آئے, تو کہتے چاندنی ہو رہی تھی, میں ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا, مدینے کے چاند کو دیکھتا, اور ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا, تو میرے دل نے فیصلہ کیا مجھے مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہا نا, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے.
یعنی سرکار کو چاند کی طرح کہنا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے؟ مطلب یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ بے شک چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ ہاں بات چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، بس یہ حدیث ذہن میں رکھے، انسان جس کنڈیشن پر مرے گا اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ ہم ایمان کی حالت میں مریں گے، ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، کفر کی حالت میں مریں گے، کفر کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، نیک کام کرتے ہوئے مریں گے، نیک کام کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنی دکانوں میں بیٹھ کے، اپنے خالی وقت میں بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا داروں کی باتیں کریں، ہم نبی کے وفاداروں کی باتیں کریں، ہم اپنے پیارے نبی کی بات کریں۔ تسبیح لے لیں یا بنا تسبیح کے بس نظر میں گنبد خضرا بسائیں اور پڑھتے رہیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، ہے نا؟ درود شریف پڑھیں کثرت سے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، چہرے پہ نور پیدا ہوگا، دل میں سرور پیدا ہوگا، گھر میں برکتیں ہوں گی، گھر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سرکار فرماتے ان اول الناس الیہ یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کام کرے، فالتو باتوں کو اپنی زبانوں سے پاک، اپنی زبانوں کو فالتو باتوں سے پاک رکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم تیری دی توفیق سے یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثوں کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔